الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن كان منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا محترم ومعزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں اور ملت کے عزیز نوجوانوں رمضان المبارک کا چوتھا دن 4 رمضان المبارک 1445 ہجری چل رہی ہے گزشتہ جمعہ ہم نے رمضان کے متعلق چند فضائل مسائل اور رمضان کی اہمیت اس کی ضرورت کو سمجھا۔
اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے۔ گزشتہ جمعہ جو جمعہ کی نماز میں اور جمعہ کے بیان میں حاضر تھے، اور رمضان کی آمد قریب تھی۔ اب رمضان آ بھی گیا، ہماری زندگیوں میں داخل بھی ہو گیا، اور آج 4 رمضان ہے۔ رمضان کی 4 تاریخ ہے۔ روزہ بھی 4 ہے، تاریخ بھی 4 ہے۔ جو حضرات گزشتہ جمعہ تھے اور آج کی جمعہ میں بھی ہیں، چاہے وہ جس محلے میں بھی ہو، جس مسجد میں بھی ہو، بڑے خوش نصیب اور خوش قسمت کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمایا۔ لیکن کچھ ایسے بھی حضرات جن کو ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، گزشتہ جمعہ تو ہمارے درمیان میں تھے، اسی دنیا میں تھے، اسی کائنات میں تھے، لیکن اب وہ اس دنیا کا حصہ نہ رہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، اور رمضان ان کی زندگی میں ایک اور مرتبہ آ نہ سکا، داخل نہ ہو سکا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رمضان یہ ہمارے لیے مہمان ہے۔ کیا ہے؟ مہمان ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اور دیگر اللہ والے کہتے ہیں کہ رمضان ہمارے لیے مہمان نہیں ہے، بلکہ ہم رمضان کے لیے مہمان ہیں۔ جو گزشتہ جمعہ تھے وہ اس جمعہ کچھ حضرات ہمارے درمیان آج نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ ان کی زندگی میں یہ رمضان نصیب میں نہیں تھا۔ اس رمضان کی عبادتیں، ریاضتیں اور رمضان کے مکمل روزے، تراویح اور اس کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، ساعتیں ان کی زندگی میں لکھی ہوئی نہیں تھی۔ وہ اصل میں مہمان تھے اور ہم اصل میں مہمان ہیں۔ رمضان مہمان نہیں ہے، یہ رمضان تو قیامت تک آتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اصل مہمان کون ہے؟ ہم ہیں۔ مہمان آتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن ایک اعتبار سے یہ مہمان ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، رب کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان، خصوصی مہمان۔ اللہ نے اس کو سال میں ایک ہی مرتبہ عطا فرمایا۔ سال میں رمضان کتنی مرتبہ آتا ہے؟ ایک مرتبہ، مکمل مہینہ، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا ایام معدودہ، گنتی کے دنوں کا نام رمضان ہے۔ گنتی کے دنوں کا نام رمضان ہے۔ کتنے دن؟ ایک مہینے کا رمضان مکمل، یا 29 دن یا 30 دن۔ تو دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بار بار رمضان نصیب فرمائے، رمضان کی ساعتیں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس ماہ سے، اس رمضان سے خوب نفع اٹھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ رمضان کی حقیقت
رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے، تو میری امت اس بات کی تمنا کرے گی رمضان صرف ایک ماہ سال میں ایک مرتبہ نہ ہو، بلکہ سال پورا رمضان ہو جائے، پورا سال رمضان ہی ہو جائے، اس کی تمنا کرنے لگے۔ کون؟ امت۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے، آپ کے سامنے اس کی حقیقت فضیلت موجود تھی، آپ سمجھتے تھے اور آپ کے پاس اس کا علم بھی تھا، لیکن امت کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں، حقیقت کا علم نہیں، حقیقت کی سمجھ نہیں، اس لیے اس مہینے کو بوجھ سمجھتی ہے، روزہ رکھنے کو بوجھ سمجھتی ہے، تراویح پڑھنے کو بوجھ سمجھتی ہے، سحری میں اٹھنے کو بہت گراں بوجھ سمجھتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، کچھ بندے ایسے ہیں جو شوق سے روزہ رکھتے ہیں، شوق سے تراویح پڑھتے ہیں، شوق سے سحری میں اٹھتے ہیں، شوق سے تہجد پڑھتے ہیں، بندے ایسے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ سب ایسے ہی ہیں، سب پر بوجھ لگے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی سیرت میں لکھا ہے کہ ان کا یہ عمل تھا کہ رمضان المبارک جب ان کی زندگیوں میں آ جاتا، داخل ہو جاتا، دیکھیے میں ابھی عرض کیا تھا کہ رمضان مہمان نہیں ہے، ہم مہمان ہیں، تو رمضان صحابہ پر بھی آیا، تابعین پر بھی آیا، تبع تابعین پر بھی آیا، اولیاء اللہ پر بھی آیا، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، علماء، حفاظ، ہر دیندار پر آیا، ہر اس زمانے کے مسلمان مومن پر آیا، لیکن رمضان رہ گیا، وہ سب چلے گئے۔ صحابہ نہیں رہے، رمضان ہے، تابعین نہیں رہے، رمضان آج بھی ہے، تبع تابعین نہیں رہے، رمضان آج بھی ہے، آتا ہے، آتا رہے گا، موجود ہے، قیامت تک آتا رہے گا۔ ہم ایک دن آئے گا، ہم نہیں رہیں گے، رمضان آئے گا، تو ہم مہمان ہیں، رمضان مہمان ہے، تو ہم مہمان ہیں، تو ہمیں اس کی قدردانی کرنا چاہیے، اس کی حقیقت اور حیثیت کو سمجھنا چاہیے۔ تو حضرت صحابہ کرام کا معمول تھا جب رمضان ان کی زندگی میں داخل ہو جاتا، جو اعمال صحابہ کرام رمضان میں کیا کرتے، رمضان کے مکمل روزے، رمضان کی مکمل تراویح، رمضان کی راتوں کی عبادت، ریاضت، تلاوت، تسبیحات، ذکر، پاکیزہ اعمال جو حضرات صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ان اعمال کی قبولیت کہ اللہ ہر عمل کو میرے قبول کر لے، اللہ کے دربار میں اس کی شرف قبولیت مل جائے، اس کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین رمضان کے جانے کے بعد 6 مہینے تک لگاتار دعائیں کرتے تھے۔ کتنے؟ 6 مہینے تک صحابہ کرام کیا کرتے تھے بھائی؟ دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، عبادتوں کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، ذکر کو قبول فرما، ہمارے صدقہ خیر خیرات کو قبول فرما، ہم نے جو افطار اور سحری کروایا ہے اپنی طاقت کے مطابق اس کو قبول فرما۔ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی روزے دار کی روزہ افطار کرا
کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس روزے دار کے برابر اجر ثواب عطا فرماتے ہیں جو ایک روزے دار کو ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بھی آقا نے فرمایا کہ اس روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آئے گی جس نے روزہ رکھا ہے، اور ساتھ ہی روزہ افطار کرانے والے کو بھی اللہ روزے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ فضیلت ہے سب کے سامنے، شاید بھول گئے ہوں گے کہ روزہ افطار کرانے والے کی فضیلت کیا ہے، کھلانے کی فضیلت کیا ہے، پلانے کی فضیلت کیا ہے۔ اب صحابہ کرام کا دور ایسا نہیں تھا، مرغ مسلم کا دور، بریانی کا دور، پھال اور کھال کا دور نہیں تھا، ایسے لنگر نہیں لگتے تھے، 50 قسم کے آئٹم نہیں بنائے جاتے، سموسے میں 50 قسم کے آتے، وہ رول، یہ رول، چکن رول، معلوم نہیں کیسے کیسے رول ہے لپٹ کر دینے والا۔ صحابہ کا دور وہ نہیں تھا، صحابہ حیرت میں پوچھنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا کھانا کہاں ہے، اتنی روزی کہاں ہے کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کر کھلا سکیں، کسی کا پیٹ بھر سکیں، ہمارے پاس اتنا کھانا کہاں ہے، ہم ہی اگر پیٹ بھر کر سحری کر لیں تو یہ غنیمت ہے، جبکہ ہم بھی پیٹ بھر کر سحری نہیں کھاتے، پیٹ بھر کر افطار نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ پوچھتے ہیں، غیر مسلم پوچھتے ہیں، یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں رمضان کا مہینہ جب بھی آتا ہے آنے سے پہلے پوچھتے ہیں وہ زیادہ کھانے والا مہینہ کب آ رہا ہے، خوب کھاتے نا تم لوگ، زیادہ کھاتے نا وہ مہینہ کب آ رہا ہے، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ ہائے افسوس، حالانکہ یہ مہینہ تو بھوکا رہنے والا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، لیکن آج ہم نے اس روزے کے نقشے کو ہی بدل دیا۔ کوئی ہوتا نا، کوئی کسی کا ہیڈ اور ٹیل، ہم نے ہیڈ کو ٹیل بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ جاگنے کے مہینے کو، عبادت والے مہینے کو، روزے والے مہینے کو ہم نے آج بدل کر کھانے والا مہینہ بنا دیا۔ میں نے گزشتہ سائنس کے تھرو سے پروف کیا تھا، سائنس کہہ رہی ہے جو خدا کو نہیں مانتی، بڑے بڑے ڈاکٹر سرجن کہہ رہے ہیں رمضان المبارک کا جو مہینہ مسلمانوں پر آیا ہے، آتا رہتا ہے، اگر کوئی انسان اس طریقے سے، جس طریقے سے مسلمان رمضان میں بھوکا رہتا ہے، ایک مہینہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، چند گھنٹے ایسے گزار دیتا ہے، تو پیٹ کی ساری بیماریاں، پیٹ کا سارا کینسر، بڑی بڑی بیماریاں اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے آپریشن سے بچ جاتا ہے، بڑی بڑی بیماری اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو غیر ایمان والے ہیں۔ لیکن آج ہم 12 گھنٹے بھوکے ہیں، 13 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، 14 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں کموں پہ، لیکن جو ہی افطار کا وقت آتا ہے اتنا خوب سیر ہو کر کھاتے ہیں کہ مشکل سے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، مشکل سے عشاء کی نماز، مشکل سے تراویح کی نماز۔ میرے بزرگوں، ایسا نہیں ہے، ایک مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک بھوکے رہنا ہے، اس کے بعد کھانے کی اجازت ہے، افطار کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بازار کے سارے آئٹم میرے پیٹ میں جائیں۔ روزے کا جو کیا کہتے ہیں کفارہ، جو روزہ رکھے نا، بھوکے تھے، اس کا کفارہ کیا ادا کر رہے ہیں کہ 2 4 6 5 3 سموسے کھا رہے ہیں،
چکن رول کھا رہے ہیں، الا بلا معلوم نہیں تیل کی کتنی چیزیں جو دیکھنے میں مزیدار ہیں کھا رہے ہیں، بیماری کہاں ختم ہوگی؟ میں دنیا کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، کھانا ناجائز ہے، حرام ہے یہ نہیں بول رہا ہوں، کھا سکتے ہیں، کھانا جائز ہے، لیکن بیماری کہاں سے ختم ہوگی؟ پیٹ کی بیماریاں کیسے جڑ سے ختم ہوں گی؟ اس کے لیے پورا مہینہ اپنے آپ کو بھوکا محسوس کرنا، یہ اصل صحت کا راز ہے۔ باقی 11 مہینے کھائیں، کوئی منع نہیں ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ بھر کر کھلائے، بلکہ کوئی ایک کھجور کھلا دے، اس سے بھی اللہ پاک کو اجر عطا کرتا ہے۔ کوئی ایک کھجور کھلا دیا، اس کو بھی اللہ روزہ رکھنے والے کی طرح ثواب عطا کرتا ہے، روزے دار کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ کوئی ایک گھونٹ پانی پلا دے، روزے دار کی پیاس کو بجھا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ لسی پلا دے، اللہ اس کو بھی اجر عطا فرما دے۔ تو صحابہ خوش ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، ہماری مقدر میں یہ ثواب آ گیا کہ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ کھجور کو کھلانے پر قادر ہیں اور پانی پلانے پر تو قادر ہیں، جی دودھ لسی پلانے پر تو قادر ہیں۔ تو میرے بزرگوں، یہ جو تصورات غیر مسلموں میں پھیل چکے ہیں، اس کو ختم کریں۔ یہ روزے کا کفارہ یہ نہیں کہ دن بھر بھوکے رہے اور جیسے ہی افطار کا وقت آیا دسترخوان پر ٹوٹ پڑے، جو جو نعمتیں ہیں سب کھا گئے۔ یہ مہینہ بھی صبر کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبر کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ 5 چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں ایسے مخصوص طریقے پر جو میری امت کو ملی ہیں، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی تھی۔ 5 چیزیں، خاص چیزیں، 5 بھی بڑی مقدس چیزیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ پہلی چیز، میری امت جب روزہ رکھے گی، دن بھر روزہ رکھ کر پیاس برداشت کرتے ہوئے جب روزہ رکھے گی تو اس کے منہ سے، اس کے معدے سے بدبو آئے گی، منہ کی بدبو آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، یہ بدبو روزے دار کے منہ سے جو نکلتی ہے اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ، کستوری سے زیادہ، بہت زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ اللہ کو وہ بو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ اب علماء نے اس کی تشریح بیان کی، یہ اللہ کی محبت نے، اللہ کی عظمت نے، ہم نے روزہ رکھا تو اللہ کے نزدیک یہ بو خوشبو سے زیادہ محبوب ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس بدبو کو خوشبو میں بدل دے۔ جب روزے دار قیامت کے دن کھڑے ہو کے اللہ کے دربار میں، ان کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے گی، کستوری کی خوشبو آئے گی۔ یہ منظر جو بے روزے دار تھے اور روزہ نہیں رکھنے والے تھے، کھانے پینے والے تھے، رمضان کی ناقدری کرنے والے تھے، وہ دیکھ کر حیران ہو جائے، افسوس کرے۔ اتنا ہی نہیں میرے بزرگوں کہ جو روزہ نہیں رکھتے تھے، باوجود ہے کہ ان کو طاقت تھی، قدرت تھی، قوت تھی، صحت تھی، نہ مریض تھے نہ مسافر تھے۔ شریعت نے مسافرین کے لیے رخصت دی،
جو مریض ہیں، بیمار ہیں. کون بیمار؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری اور بڑھ جائے، اس کو بیمار کہتے ہیں. مسافر جو تقریباً 70 پر 7 کلومیٹر کا سفر کرے، 48 میل 40 پر 8 میل کا سفر کرے، اس کے لیے رخصت ہے، اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. وہ رمضان کے بعد جتنے روزے چھوٹے ہیں سفر کی حالت میں، ان کی قضا کرے گا. روزے معاف نہیں ہیں، اس کی قضا رمضان کے بعد کرے گا. اور جو بیمار تھے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ تھا، پورا یہ اندیشہ اور بھروسہ تھا، خوف تھا، تو ایسے بیمار کے لیے رخصت. آگے وہی سنیں، جو بندہ ساری طاقت ہونے کے باوجود طاقتور ہے، قوت والا ہے، صحت مند ہے، صرف بہانہ کیا ہے؟ بھوک برداشت نہیں ہوتی. صرف بہانہ کیا ہے؟ پیاس برداشت نہیں ہوتی. بہانہ کیا ہے؟ گیسٹرک ہو جاتی ہے. بہانہ کیا ہے؟ پیٹ میں درد آ جائے گا، سر میں درد آ جائے گا، چکر آ جاتی ہے. ایسے بہانوں سے جو روزہ چھوڑتے ہیں طاقت ہونے کے باوجود، وہ کل قیامت کے دن جہنم میں 80 سال، ایک روایت میں 100 سال جہنم میں جلیں گے. ایک روزے کے بدلے 100 سال دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا. کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، خون اور پیپ پلایا جائے گا، پاخانے کے راستے سے انتڑیاں نکل کر باہر آ جائیں گی. گرمی کا بہانہ تھا نا، بہت گرمی، مارچ اپریل میں رمضان آتا ہے، روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی، سموسے بنانے نہیں ہوتا. سموسے والوں کا بہانہ، سموسے والے سمجھتے ہیں کہ جی رمضان جب آتا ہے تو سموسے والوں کا رمضان ہے. کس کا رمضان ہے؟ سموسے والوں کا رمضان. کپڑے والے سمجھتے ہیں یہ کپڑے والوں کا رمضان ہے. جوتے والے سمجھتے ہیں، چپل والے سمجھتے ہیں جوتے اور چپل والوں کا رمضان آ گیا. گوشت بیچنے والے سمجھتے ہیں قصائیوں کا، گوشت بیچنے والوں کا رمضان آ گیا. خدا کی عزت و جلالت کی قسم، نہ جوتے اور چپل بیچنے والوں کا رمضان ہے، نہ کپڑے بیچنے والوں کا رمضان ہے، نہ ہی سموسے بیچنے والوں کا رمضان ہے. رمضان تو روزے داروں کا ہے، روزہ رکھنے والوں کا ہے. جنت سجا دی گئی. سال کے 11 مہینے جنت کو سجائی جاتی ہے، اور رمضان میں اس جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. سال کے کتنے مہینے؟ 12 مہینے. تو 11 مہینے صرف جنت سجانا کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے. جب 12واں مہینہ رمضان کا پڑتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کون سے دروازے؟ دوزخ کے دروازے روزے داروں پر بند، روزہ رکھنے والوں پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے، جنت سے کہتے ہیں قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں تکلیفیں پھینک کر ان قریب تیرے اندر داخل ہو جائے. جنت میں ایک دروازہ ہے، ہر عمل کا ایک دروازہ ہے، ہر عمل کا ایک دروازہ. جو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا تھا، عبادت کرنے والا تھا، فرائض نہیں فرض کے ساتھ نوافل کا اہتمام، اشراق بھی، چاش بھی، اوابین بھی، تہجد بھی، رات کی عبادت بھی، ریاضت بھی، کثرت سے نوافل پڑھنے والا، اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے، مخصوص دروازہ. جو بہت زیادہ تسبیح، تلاوت، ذکر، اللہ
اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے جو بہت زیادہ صدقہ خیر خیرات زکات کے علاوہ بہت زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا تھا. اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے، وہ اس دروازے سے داخل ہوگا. ساتھ ہی میرے بزرگوں، روزے دار کے لیے بھی ایک دروازہ اللہ نے مخصوص بنا کر رکھا ہے. اس دروازے کا نام ریان ہے. کیا ہے؟ ریان، باب الریان. اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا، روزے دار ہی داخل ہو سکتا ہے. میرے بزرگوں، روزے دار کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بھوکے اور پیاسے ہونے کی حالت کو دیکھتے ہیں، اور جب شب آتی ہے، رات آتی ہے، اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. معلوم نہیں ہم میں سے اب تک کن کن مسلمانوں کی مغفرت ہوئی. یہ مغفرت والا مہینہ ہے. اللہ کا کام ہے سزا دینا، اللہ کا کام ہے جزا دینا، بدلہ دینا. اللہ سزا بھی دیتے ہیں، جزا بھی دیتے ہیں. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، سزا دینے والا، جزا دینے والا. کون ہے بھائی؟ سزا دینے والا اللہ ہے. جزا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دیتا ہے. غریب کو غربت میں، مالدار کو مالداری میں، اور امیر کو امارت میں، مرد کو اس کی مردانگی میں، عورت کو اس کی عورت بنے میں، اللہ ہر دکھ کی دوا دیتا ہے، بشرط یہ کہ اس سے رشتہ مضبوط ہو، اس سے تعلق جڑا ہوا ہو، اس سے اپنا رشتہ قائم کیا ہوا ہو، تو ہر دکھ کی دوا اس کے پاس ہے. اب مغفرت کا موسم ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ شاعر اس کا ترجمہ کر رہا ہے، اللہ کی مغفرت سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے. سچے دل سے معافی مانگنا چاہیے. اللہ سچے دل کو دیکھتے ہیں، جھوٹے دل کو نہیں دیکھتے. کہ سچے دل سے معافی مانگی، یا اللہ 11 مہینے گناہ کرتے رہے، نافرمانیاں ہوتی رہی، برائیاں ہوتی رہی، ظلم و ستم کرتے رہے، نمازیں قضا ہو گئی، ذکر اذکار چھوٹ گئے، زبانوں پر جھوٹ جاری تھا، غیبتیں کرتے رہے، حرام حلال کی تمیز نہ رہی. اے اللہ اب تیرے دربار میں سچا دل لے کر آئے، جھوٹا دل نہیں، سچا دل لے کر آئے ہیں. آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، آج کے بعد کبھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے، آج کے بعد کبھی دھوکے بازی، مکاری، دغا بازی نہیں کریں گے، نمازیں قضا نہیں کریں گے. ہم تیرے سامنے عہد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، ہماری مغفرت فرما. اسی کو شاعر کہتا ہے، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا. وہ بخشش کے دریا بہا دیتا ہے،
مغفرت کے دریا بہا دیتا ہے کہ جاؤ میرے بندو، میں تمہاری معافی کا انتظار کر رہا تھا، آج تو کم سے کم آ گئے، معافی مانگتے ہوئے آ گئے۔ تو میرے بزرگوں، یہ دنیا سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والے کو اللہ رب العزت پھول کا ہار نہیں ڈالتے، اللہ رب العزت اس کو آسمان تک نہیں پہنچا دیتے۔ آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ روزہ رکھنے والے کو وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ چمکا نہیں دیتے، بلکہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ دنیا سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہے۔ جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان کے سر پر ڈنڈا پڑنے والا نہیں ہے دنیا میں۔ جو نماز قضا کر رہے ہیں وہ زمین میں دھسنے والے نہیں ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آخرت سزا اور جزا کی جگہ ہے۔ دنیا میں انسان اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر لوٹ آئے، توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کا انتظار کر رہے ہیں، معافی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے، بچپن سے ہم سن رہے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ ہدایت دے، وہ کہتے ہیں پہلا روزہ بہت بڑا، دوسرا روزہ چھوٹا۔ 10واں روزہ رکھا غلطی بچے کو نہیں، بہت بڑا روزہ 11واں رکھو نہ کو۔ بڑے روزے 3 ہیں، 4 ہیں، اس طریقے سے غلط باتیں، پتہ نہیں کون سے مولوی صاحب سے یہ بات سنی۔ 26ویں کا روزہ بہت بڑا کرتے، 27ویں کا چھوٹا۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، کون سا روزہ بھی چھوٹا نہیں ہے اللہ کے نزدیک، ہر روزہ بڑا ہے، ہر روزہ عظمت والا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم چھوٹا ہے بڑا ہے؟ ساتوں زمین ساتوں آسمان ٹوٹ کر پھٹ کر گر جانا، اس سے بھی بڑا سخت گناہ، اس سے بھی بڑا وبال اللہ کا ایک حکم توڑ دے۔ ہم نے نماز قضا کر دی تو اس سے بڑا نقصان ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری فضیلت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روزے دار کے لیے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک سمندر کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ زہریلی مخلوق، سب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے، اللہ کے دربار میں سفارش کرتے ہیں، یا اللہ روزہ رکھنے والوں کی، روزہ رکھنے والیوں کی مغفرت فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ اتنی بڑی فضیلت اس سے پہلے امت کو نہیں ملی، یہ فضیلت اسی امت کو ملی ہے۔ یہ ہاتھ اٹھا کر یعنی مخلوق دعا کر رہی ہے، اور فرشتے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، کون سا چاند؟ رمضان کا چاند، کہ وہاں سے رمضان شروع، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، اے فرشتوں، اپنی اپنی عبادت، اپنی اپنی اطاعت، ذکر و اذکار، تلاوت، جو تمہاری ذمہ داری تھی سب چھوڑ دو، سب چھوڑ دو۔ اب تمہاری ایک ہی ڈیوٹی ہے، ایک ہی ذمہ داری ہے، رمضان کے ختم تک ایک ہی کام ہے۔ جب بھی روزے دار جس وقت میں، جس موقع پر ہاتھ اٹھا کر یا دل ہی دل میں جب بھی روزے دار دعا کرے، دعا مانگے، جو بھی جائز حاجت، جائز مراد ہم سے مانگے، اس دعا پر کوئی آمین کہے یا نہ کہے، تم ضرور آمین کہو۔ تمہاری ایک ہی ذمہ داری کیا کرنا؟ ہر دعا پر آمین کہنا، آمین کہنا۔ آمین کے معنی کہے قبول ہو جائے۔ کون؟ فرشتے، معصوم مخلوق، نورانی مخلوق۔ ان بدبختوں سے پوچھو، کیا یہ بدبخت جو روزہ نہیں رکھتے کا اس دعا میں شریک ہے؟ وہ بڑے بڑے اولیاء بھی ان کے حق میں دعا کرتے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن
دو عذر، سخت بیمار ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، بیماری بڑھ جائے گی، یا سفر میں ہیں، یہ دو آدمی چھوٹے ہوئے، اور ایک آدمی جو بہت بوڑھا ہے، بہت بزرگ ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا، اس کے لیے روزے کے بدلے فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ تقریباً 60-65 روپے ایک آدمی کا کھانا، ایک آدمی کے بقدر کھانا 60-65 روپے 70 روپے تقریباً یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ جو اتنا بوڑھا ہو گیا دوبارہ وہ صحت نہیں مل سکتی، دوبارہ سیدھا ہو نہیں سکتا، موت کے آخری سانس تک ایسا ہی کمزور ہے، وہ رکھ نہیں سکتا، ایسے بوڑھے آدمی کے لیے شریعت گنجائش دیتی ہے، اجازت دیتی ہے کہ روزے کے بدلے کیا ادا کرے؟ کفارہ ادا کرے، فدیہ۔ باقی سب پر روزہ فرض ہے، اور مستورات کے لیے چند دن چھوٹ ہے، پھر ان کی وہ قضا کرنا ضروری ہے، غیر رمضان میں اس کی قضا ضروری ہے۔ میرے بزرگوں، یہ مہینہ بڑا مغفرت والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما، آپ نے بارہا وہ حدیث سنی ہے، اللہ کے نبی کی عادت شریفہ ایسی نہیں تھی کہ آپ نے ایسا عمل کیا کہ صحابہ حیران ہو گئے، کیا کہنے لگے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے، جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ تو صحابہ اکرام حیران ہو کر دیکھنے لگے، کوئی عمل پیش آیا ہے، کوئی بات کو پیش آئی ہے، ضرور اللہ کے رسول سے پوچھیں گے نماز کے بعد۔ تو صحابہ نے پوچھا تو حضور نے بڑے درد و غم سے بیان فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، سید الملائکہ آئے تھے، فرشتوں کے سردار آئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے حبیب، آج میں بد دعا دوں گا، میں بد دعا دوں گا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میری بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی تردد نہیں، شک نہیں، اور آپ کی آمین پر، بد دعا پر، سونے پر سہاگا 4 چاند لگ جائیں۔ بد دعا قبول ہونا یقینی ہے۔ کیا بد دعا ہے؟ فرمایا کہ پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نام سنے، کم سے کم ادنا سا درود بھی نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے جب آمین کہا تو جبرائیل کیا کہہ رہے تھے؟ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین میں سے ایک باحیات ہو، زندہ ہو، پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے مغفرت اور جنت حاصل نہ کر۔ تو اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو ڈرنے کی بات ہے، آپ نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ تو فرمایا علماء نے جی اللہ کے نبی نے اس پر بھی آمین کہا، تو وہ کون بدبخت ہے، محروم ہے، جو دن کے روزوں سے محروم ہو جائے، رمضان کے روزوں سے دور رہا، روزہ نہیں رکھا، معمولی بہانوں سے روزہ چھوڑ دیا اور رات کی تراویح سے محروم ہو گئے، تراویح کو ترک کر دیا، یہ بد نصیب ہے۔ میرے بزرگوں، ابھی کچھ نہیں گیا، جو حضرات اب تک روزہ رکھنا شروع نہیں کیے ہیں وہ حضرات نیت کریں، بقیہ سارے روزے رکھیں گے، بقیہ سارے روزے رکھیں گے، اور یہ نیت کریں کہ ساری تراویح کا اہتمام کریں گے، جو روزے چھوٹ گئے ان کی قضا کر دیں۔ کیا کریں گے؟ قضا کر دیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کوئی ایک روزہ
جان بوجھ کر چھوڑ دے، باقی پورے روزے رکھے، اور ایک روزہ چھوٹنے کی وجہ سے اس کی تلافی میں پوری زندگی رمضان کا کفارہ ادا کرتا رہے۔ رمضان کا ایک روزہ چھوٹا، پوری زندگی اس ایک روزے کے بدلے روزہ رکھ رہا ہے۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، جو ثواب، جو اجر، جو بھلائی، جو خوبی، جو نیکی قیامت کے دن اللہ دیں گے، وہ اجر و ثواب ایک روزے کا بدلہ پوری زندگی کے روزے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سو گئے بھائی سب؟ گرم گرم پانی لا کر کیا کرتے ہیں؟ اچھی نیند آ جاتی ہے، تو ساری باتیں ہماری ہوا میں اڑ گئی۔ تو اس کے لیے نیت کریں، اب جتنے روزے باقی ہیں تمام روزوں کو رکھیں۔ شاپنگ، خرید و فروخت یہ پہلے عشرے سے پہلے کر لیں، یہ رحمت کا عشرہ ہے جی۔ 26ویں کا انتظار نہ کریں شاپنگ کے لیے کہ پوری رات شیواجی نگر گھومیں گے، عورتیں بھی مرد بھی۔ چاند رات کا انتظار نہ کریں، عید کی رات میں پوری رات گھومیں گے شیواجی نگر جی۔ اس کی تفصیل میں آگے عرض کروں گا کہ عید کی رات، چاند رات جسے کہتے ہیں، وہ انعام کی رات ہے، وہ انعام کی رات ہے۔ اس رات میں جو جانتا ہے اللہ اس کے دل کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں، فتنے فسادات سے بچاتے ہیں، اس کے ایمان کو سلامت رکھتے ہیں۔ تو یہ شاپنگ وغیرہ سب جو ہے یہ پہلے عشرے سے پہلے ختم کر لیں اور روزوں کا اہتمام کریں۔ ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس ماہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر، ایک فرض گویا کہ 70 فرائض کے برابر، ایک نفل فرض کے برابر۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس ماہ میں 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا گویا کہ زکوٰۃ اور فرائض ادا کرنے کے برابر۔ کوئی فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرائض ادا کرنے کے برابر۔ یہ سارے فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں، اس کے ساتھ ہی اپنے اخلاق کو درست کریں۔ روزے کی حالت میں غصہ بھی آتا ہے کہ صبر کا مہینہ ہے، غصے کو برداشت کرنا، غصے کو پی لینا۔ کبھی بیوی پر غصہ کر دیتے ہیں، کبھی بچوں پر غصہ، کبھی مالک ہیں تو نوکروں پر غصہ۔ یہ بھی فرمایا آقا نے، جو اپنے نوکروں پر اس ماہ میں جی ان کی مزدوری، ان کی محنت میں کمی کر دیتا ہے، مزدوری تو وہی رہتی ہے جی، کیا کہتے ہیں، تنخواہ تو وہی رہتی ہے، لیکن ٹائم کم ہو گیا، تھوڑا وقت کر دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس محنت میں کمی کرنے والے کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بڑے فضائل ہیں دوستو بزرگوں، اور باقی جو 3 فضیلتیں ہیں میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کی فضیلت جی عرض کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص و للہیت عطا فرمائے، روزوں کی حقیقت کو سمجھ کر اور یوں سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان رکھ لیں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر جی، ٹوٹا پھوٹا عمل اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے ہم جو ہے لائق ہو جائیں۔ اس کے لیے روزے رکھ لیں جی۔ باقی 11 مہینے تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں، پیتے ہی رہتے ہیں، اور رمضان میں بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ وہ وقت تھوڑا چینج ہو گیا، وقت کی تبدیلی۔ صبح ساجد میں جی، صبح ساجد سے پہلے 10 بجے کا ناشتہ کر لیا، دوپہر کا کھانا چھوٹ گیا، 7 بجے دوپہر کا کھانا کھا لیا جی۔ اتنا ہی فرق ہوا ہے، تھوڑی سی پیاس، تھوڑی سی بھوک ہم نے برداشت کی ہے اللہ کے لیے، اور یہ اللہ کے حساب میں ہے، اس کے حساب میں ہے، اس کا اللہ اجر بہت زیادہ دیتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ میں یہ بھی بات بتا دیتا ہوں، اگر کوئی روزہ رکھنے کی وجہ سے مر جائے، خدا کی قسم دنیا کی مصیبتوں سے نجات پا جائے گا، اور جنت میں اللہ اس کو داخل کرے گا، ہمیشہ کی جنت۔ کوئی روزہ رکھنے سے آج تک نہیں مرا ہے، شریعت اجازت دے رہی ہے کہ کوئی ایسا بیمار ہے جس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے، وہ روزہ رمضان میں چھوڑ دے، رمضان کے بعد قضا کرے۔ ایسا کوئی صحت مند آدمی روزہ رکھنے کی وجہ
وجہ سے آج تک نہیں مارا ہے، تھوڑی سی جو ہے برداشت کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ لہذا رمضان کا استقبال کریں۔ ابھی گنے چنے دن ہوئے ہیں، 3-4 دن ہوئے ہیں رمضان کے بقیہ، پورا رمضان باقی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، رحمتوں کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ آگ سے آزادی کا ہے، خلاصی کا ہے۔ اس کی تشریح و تفسیر اور دیگر واقعات انشاءاللہ تقوی کے تعلق سے، طہارت کے تعلق سے، روزے کے برکات کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ جو عرض کیا جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں روزوں کو سمجھ کر رمضان کی حقیقت اور اس کی فضیلت کو اپنی زندگی میں سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ضائع کرنے سے، راتوں میں گھومنے سے، بیکار وقت برباد کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے، فجر کی نماز کے بعد ویلنگ کرنے کے لیے روڈوں پر نکلتے ہیں، کتنے بچے پکڑے گئے، ان کو سزا ملی، گاڑیاں چھین لی گئی، ان کے ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ تو لہذا ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو 2 ویلر ہرگز صبح میں نہ دیں، اور روڈوں پر ویلنگ کرتے ہوئے خدا نخواستہ جان چلی گئی، یہ اچھی موت نہیں ہے، یہ خودکشی ہے، یہ بری موت ہے۔ موت آ گئی، لیکن ہر دن موت آتی رہے گی، ہر دن موت کی تکلیف ہوگی، قیامت کی صبح تک موت کی تکلیف ہوتی رہے گی۔ یہ خودکشی ہے، سوسائڈ ہے، اپنے آپ کو بچائیں۔ خدا نخواستہ موت آ گئی، لے جا کر پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، سر پھوڑتے ہیں، ہاتھ اور پیر توڑتے ہیں، دل کاٹ کر سینہ چاک کر کے نکالتے ہیں، پوسٹ مارٹم کر کے دیتے ہیں۔ بڑی بری موت ہے۔ اللہ نے جان اور مال امانت کے طور پر دیا ہے، اس میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ لہذا اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ہر قسم کے خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسلام کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو اسلام کو بدنام بھی نہ کریں، دین کا نفع نہیں پہنچا سکتے تو دین کا نقصان بھی نہ کریں۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آخر میں وہی گزارش ہے، جیسے آپ حضرات ہر جمعہ اللہ کے گھر کے لیے دل کھول کر تعاون کرتے ہیں، اس جمعہ بھی اللہ کے گھر کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ رمضان المبارک ہے، یہ مقدس مہینہ ہے، اللہ نفل کا اجر فرض کے برابر دیتے ہیں۔ اللہ کے گھر کے بہت سارے اخراجات ہیں، ضروریات ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ دعا فرمائے انشاءاللہ جلد سے جلد خالین کا انتظام کریں گے، جیسے ہی رقم انتظام ہو جائے، ذمہ داروں نے نیت کی ہے ضرور انشاءاللہ قالین بچھائیں گے، لیکن تھوڑی رقم کی ضرورت ہے، آپ حضرات تعاون کریں، لمبا خرچہ ہے انشاءاللہ، اور دیگر اخراجات بھی ہیں، اسٹاف کا خرچ ہے، خدمت والوں کا اخراجات ہے، اور کرنٹ بل کا، لائٹ بل کا، گرمی کا موسم ہے، سب اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ دل کھول کر اللہ کے گھر کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے دینے کو، آپ کی تجارت کمائی کاروبار میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے، آپ کے دینے کو قبول فرمائے، دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے، آخرت میں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھتے ہیں۔